معذرت کے ساتھ مریم نواز شریف صاحب اور سہیل ظفر چٹھا صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا, سی سی ڈی میں بھی دو قومی نظریہ. اغوا برائے توان ہوا تھا ہربنسپورہ سے, جس میں پل سے پیمنٹ پھینک رہے تھے, وہ بھی پولیس والے تھے, وہ بھی جوڈیشل ہو گئے. کیوں؟ پولیس والوں کے ساتھ رعایت کو نہیں. پھر ایک عمار تھا, عمار شاہ, جو شادرہ کا رہنے والا تھا, جو ڈکیتیاں کرتا تھا سیزنل. جی جی ٹھیک ہے, سب انسپیکٹر انارکلی اپوائنٹ تھا. یہ سارے حیات ہیں. رجب بٹ ہو گیا, ڈکی ہو گیا, اقرا کمل ہوگی, یہ وہ لوگ ہیں جیسے ایک علاقے میں شخص جوا کرواتا ہے نا, یہ لوگ صرف رستہ بتانے والے ہیں کہ ادھر کو جائیں. جو رستہ بتانے والے ہیں وہ لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں. جوئے کی جو ایپس ہیں یہ ابھی کریں ڈاؤن لوڈ ابھی ہو رہی ہیں. جس علاقے میں کرائم زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا, تو آپ وہاں پہ کنفرم کر لیں, یا وہاں پہ بروتھل ہاؤسز زیادہ ہوں گے, یا وہاں پہ منشیات بکتی ہوگی, یا وہاں پہ جوا خانہ ہوگا. کئی ایسے بدماش ہیں جن کو مرے ہوئے کئی سال گزر گئے, ان کا لسٹوں میں نام آتا ہے. کیا وجہ سے؟ یہ نیگلیجنسی. پرانی لسٹ آئی ہے, انہوں نے کہا پرنٹ کٹ دیو, دو فلانے نویں آئے نے, اچھا کتنی دیر ہوگی, انہوں نے کہا نہیں دیر, انہوں نے بھی نام پا دیو. یہ کوئی طریقہ کار ہے یار آپ کا. یہاں پہ آپ جتنا بڑا مرضی کرائم کر لیں, آپ کے پاس رستے ہیں بچنے کے لیے. ہمارے یہاں پہ ہمارے علماء کرام کو اس طرح کا پینٹ کر دیا گیا کہ کوئی بھی بندہ ان کو پازیٹیو نہیں لیتا, اور ہماری جو جنریشن ہے اس میں اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ ایک باپ کے 11 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہوگا جو باپ کا جنازہ پڑھا لے یا باپ کو غسل دے لے. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم نل بٹا نل ہیں. السلام علیکم, ڈی بی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں طلحہ سلہری ہوں. ناظرین, ہمارے آج کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان میں کرائم انالیسس کو ایک نئی جہت دی ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں فرقان شاہ صاحب کی. ویلکم ٹو ڈی بی پوڈ کاسٹ سر. تھینک یو. فرقان صاحب, NCCI کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو گیا اقرا کنول پہ. یہ مقدمہ کتنا سٹرونگ ہے, اور یہ آن لائن جوا کیوں اتنی زور پکڑ ہے, اور اس مقدمے کے بارے میں جو پس پردہ حقائق ہیں ہمیں آگاہ کیجیے گا. مجھے نا تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں آج کل آپ کو پتہ کنٹروورسی کا بہت زیادہ شکار رہتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اکثر ویورز نا ہمارے یہاں پہ لیک آف ایجوکیشن ہے ملک میں. میں تھوڑا سا نا دیسی الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا آپ لوگوں کو, کیونکہ ویورز کی کو سمجھانی بات ہے نا. یہ رجب بٹ ہو گیا, ڈکی ہو گیا, اقرا کمل ہوگی, یہ وہ لوگ ہیں جیسے ایک علاقے میں شخص جوا کرواتا ہے نا, یہ لوگ صرف رستہ بتانے والے ہیں کہ ادھر کو جائیں. جو رستہ بتانے والے ہیں وہ لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں. جوئے کی جو ایپس ہیں یہ ابھی کریں ڈاؤن لوڈ ابھی ہو رہی ہیں. اصل مقصد تو جوا روکنا ہے, کہ اس کی جنہوں نے تشہیر کی ہے, آپ یہ کرکٹ کے میچز ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کی شرٹوں پہ ان کی پروموشن ہو رہی ہے. تو یہ کیا, یہ دو قومی نظریہ بہت سی جگہوں پہ ہے. اس کو آگے کرائم میں بھی میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ دو قومی نظریہ جون سا ہے نا, یا تو آپ ایپس کو بند کریں. میں سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں کہ جب انٹرنیٹ کو سلو ہونا ہوتا ہے نا, تو جو ایک مچھلی پالی ہوئی ہے انہوں نے, وہ آتی ہے اور وائر کو ڈیمیج کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, سارے ملک کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے جوئے کی ایپس ہیں, کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ یہ چیز امپاسبل ہے ان سے؟ آپ بلیو کریں گے کہ معاشرے میں کرائم کی نیئر اباؤٹ 70% جو وجہ ہے وہ یہ جو گیمبلنگ ہے, جوا ہے. اتنا بڑا فگر آپ بتا رہے ہیں. میں آپ کو واضح طور پہ آپ 3 کرائم ختم کروا دیں. کون کون سے جی؟ گیمبلنگ, جوا, جی وہ کسی بھی وے میں ہے, وہ کجی کم صحیح ہو رہی ہے, وہ یہ آن لائن ہو رہا ہے, وہ فلاش میں ہو رہی ہے, وہ منگ پتے میں ہو رہی ہے. میں یہ الفاظ اس طرح اس لیے دہرا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے. ٹھیک ہے, تو یہ ختم کر دیں, کرائم ختم ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جو بروتھل ہاؤسز ہیں جن کو ہم گیسٹ ہاؤس کا نام مختلف نام دیتے ہیں, یہ ڈانس پارٹیز جہاں پہ سلیپنگ پلز, یہ. اور تیسرا کون سا؟ منشیات. جس علاقے میں کرائم زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا, تو آپ وہاں پہ کنفرم کر لیں, یا وہاں پہ بروتھل ہاؤسز زیادہ ہوں گے, یا وہاں پہ منشیات بکتی ہوگی, یا وہاں پہ جوا خانہ ہوگا. جو کرمنل ہے نا, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کرائم کرتا ہے. کرائم کر کے جب وہ جوئے والے پہ آتا ہے نا, جو جوا کروانے والے ہیں نا پرانے دور کے, کجی کمسئی, کوڑی, فلاش, یہ ان سے بڑے ڈاکو ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ جو اپنا سیٹ اپ لگایا ہوتا ہے نا, انہوں نے اس کو لوٹنا ہے.
ایک چھوٹ بیٹھی ہے, ایک فلانی چیز بیٹھی ہے, ٹمکانی, یہ وہ ورڈنگ ہے جو جواریے بھائی, اور میں جواریہ نہیں ہوں, سارا لاہور مجھے جانتا ہے, لیکن نالج میرے پاس ساری ہے. ٹھیک ہے, یہ جب وہ کہیں سے واردات کرے گا, چوری ڈکیتی کرے گا, وہ آئے گا جوئے پہ. جو دری ہوتی ہے وہ چور ہوتی ہے, وہ اس سے سب کچھ لے لے گی. وہ جب وہاں سے باہر نکلے گا نا تو obviously اس کے پاس پیمنٹ ختم ہو گئی ہے. وہ چھوٹا ڈاکو تھا, وہ بڑے ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا. ٹھیک ہو گیا. جی جی. وہ پھر وہاں سے نکلے گا, اس ایریے میں کوئی کرائم کرے گا. آفٹر دیٹ اس کو جوا ہار گیا, اتنی محنت سے اس پہ پرچہ ہو گیا, اب کتنے لاکھ کی ڈکیتی کا, اور 5-10 منٹ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں اگلوں نے اس سے ہر چیز لے لی. آفٹر دیٹ وہ جائے گا کسی انٹرٹینمنٹ پہ, اور وہ اس کو آج کل جو انٹرٹینمنٹ ہے, شراب شروب تو معمولی چیز ہے نا, اس کو تو اب تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے. آج کا انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آئس. اس کے بعد وہ سب سے جو عام چیز ہے, میں آپ بلیو کریں گے, 1 سال پہلے مجھے ایک دوست نے کہا کہ آئس پینے سے ایسے ہو جاتا. وڈ یو بلیو کہ میں نے اسے کہا کہ میں تو روز پیتا ہوں. میں کہا میں تو 30 سال سے پی رہا ہوں. وہ گھبرا گیا, کہتا ہے میں کہ آج میری وائف نے صبح پھر جوس میں ڈال کے دی. وہ کہتا فریج والی نہیں. مجھے آپ بلیو کریں گے نالج ہی نہیں تھا. پھر میں نے ڈرگز, آئس, کوکین, پھر مروانا, وہ جو پتے آتے ہیں آج کل, وہ میرے ایک دوست ہیں کینیڈا میں نے نالج حاصل کرنے کے لیے, ان کا وہاں پہ فارم ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہم گارڈننگ کرتے ہیں اس کو وہ بڑا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, پھر اس کو خشک کرتے ہیں, پھر اتنے گرینڈر ہیں, اس میں گرینڈ کر کے سگریٹ میں بھر کے پیتے ہیں. میرا ایک سوال ہے ریاست کے ساتھ, جی جی کرنا چاہیے نا جی جی سر ضرور. آپ لوگ سوورن ہیں, آپ لوگ طاقتور ہیں, کیا آپ اتنے کمزور کیسے ہیں کہ آپ نارکوٹکس کو کیوں نہیں روک سکتے؟ اگر ریاست چاہے ختم کر سکتی ہے. CCD کس کے لیے سر جی؟ CCD جون سی ہے نا, وہ شروع میں جو لسٹیں نہیں نکالتے, یہ ساری ریٹائر بدماشوں کے لیے نکالتے ہیں. یہ جتنی لسٹیں آتی ہیں نا پولیس کی, یہ ایک منٹ, ریٹائرڈ بدماش, یہ کون سے بدماش ہوتے ہیں؟ بدماشوں کی قسمیں ہوتی ہیں. یہ جب تھوڑے سے گرون اپ ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو تب وہ کرائم کرتے ہیں, خود گولی مارتے ہیں. جب 2-4 سال جیل سے کاٹ آتے ہیں نا, تو وہ بس ان کا سٹائل ہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریٹائر بدماش. وہ بس بیٹھ کے ہمیں باتیں کر کے نا, 2 گن مین ادھر, اب تو وہ CCD نے بیڑا گرک کر دیا, سارے ریٹائر بدماش بھاگے ہوئے ہیں. کوئی 2 ادھر گن مین کھڑے کر لیے, 2 دروازے پہ کر لیے, تو ہمیں علاقے کے فیصلے کر کے. وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے باندر ونڈ. ٹھیک ہے, کہ ایک بندر کے پاس نا فیصلہ آ گیا, روٹی کا ٹکڑا تھا, اس نے کہا کہ یہ میرا ہے, اس نے کہا یہ میرا. وہ اس نے تکڑی رکھی ہوئی تھی, وہ دونوں سائڈ پہ ڈالتا تھا, ایک سائڈ پہ زیادہ ڈل گیا, وہ وہاں سے تھوڑی سی نکال کے کھا لیتا تھا, پھر ادھر زیادہ ہو گیا. اس طرح کرتے کرتے وہ ساری خود کھا گیا. تو یہ بدماش جو ان سے نا ریٹائر بدماش, یہ باندر ونڈ نکالتے ہیں, اگلے کا سارا کھا جاتے ہیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کرائم, جو اصل لوگ ہیں جو کرائم کرتے ہیں, جو رابریز کرتے ہیں, جو ڈکیتیاں کرتے ہیں, ان کا لسٹ میں نام نہیں آتا. اور یہ لسٹیں 4 ادارے مل کے بناتے ہیں. اللہ جنت نصیب کرے, جو دنیا سے چلا گیا میں اس کا دعا گاؤں. وہ تیفی بٹ ہے, وہ بلاج ہے, وہ ٹیپو ہے, وہ کوئی بھی ہے. تو بلاج کا نام اس کے فوت ہونے کے بعد آتا رہا لسٹوں میں. کئی ایسے بدماش ہیں جن کو مرے ہوئے کئی سال گزر گئے, ان کا لسٹوں میں نام آتا. کیا وجہ سر؟ یہ نیگلیجنسی. پرانی لسٹ آئی ہے, انہوں نے کہا پرنٹ کٹ دیو, 2 فلانے نویں آئے نے, اچھا کنی دیر ہوگی, انہوں نے کہا نہیں دیر, انہوں نے بھی نہ پا دیو. یہ کوئی طریقے کار ہے یار آپ کا؟ اس طرح تو نہیں نا ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا نا سیریس لینا پڑے گا. جان لے لینی, انکاؤنٹر ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا. میری اب وش تھوڑی سی چینج ہے. میں نے مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک پہلے بھی کسی پروگرام میں ریکویسٹ کی تھی کہ اب ایک پروگرام دیں ہمارے معاشرے میں, آخری موقع. جی. کچھ ایسے ایبسکانڈرز ہیں جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہیں, آؤٹ آف رینج بیٹھے ہیں, صوبے سے باہر بیٹھے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی مثال ماضی میں ہے یا جو بڑا نام ہو, اور مطلب تب کا بڑا نام, اور آج کل ان کو کوئی نہ جانتا ہو, کوئی ایسا نام؟ بڑے ایسے لوگ ہیں. سر بتائیں. محمد خان ڈاکو تھا, وہ بعد میں بڑی لوگوں کی مدد کر رہا تھا. بعد میں ہمارے یہاں پہ جو ہے نا یہ چیریٹی سسٹم ہے نا جون سا, میں اس کے بھی اگینسٹ ہوں. میرے ساتھ کوئی خلاف نہ ہو جائے. نہیں سر بتائیں, اس پہ ذرا دونوں پہلوؤں سے بتائیں ذرا. میرے ایک دوست ہیں, وہ گئے کینیڈا, ایڈوکیٹ تھے, سینئر موسٹ ایڈوکیٹ تھے. وہاں پہ گئے, میری ان سے ویڈیو کال ہوئی, میں کہا نئے گئے ہیں پوچھوں, تو وہ وائپر مار رہے تھے ایک ریسٹورینٹ میں. تو میں کہا یہ کیا؟ کہتا شاہ صاحب یہ پاکستان نہیں ہے, یہاں پہ دربار نہیں ہے جہاں سے روٹی مل جائے, یہاں پہ کر کے کھانا پڑتا ہے. ہمارے یہاں پہ جتنے لیبر کلاس ہے, آپ کبھی, میں تھوڑا سا کنسٹرکشن کے بزنس سے بھی اٹیچ ہوں. جی سر. آپ کبھی کسی اڈے پہ گئے ہیں مزدور لینے کے لیے؟
اتفاق نہیں ہوا لیکن ویسے بیٹھے ہوئے دیکھے ہاں ہیں. بیٹھے دیکھے, وہ آپ سے 40 سوال کرے گا جانے سے پہلے, کی کام میں منزل کیڑی ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ چیریٹی ہے. ہمارے جس جگہ پہ میرا آفس ہے اس کے سامنے ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے, اس میں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں. ہر آدھے گھنٹے بعد ایک گاڑی آتی ہے کہ ان کو بریانی کا شاپر دے جاتا ہے. وہ ان کو بابے بتاتے ہیں کہ انے بندیاں نو روٹی کھواؤ. اب انہیں بندے نہیں ملتے جن کو کھلانی ہے, وہ ادھر آ کے ان کو کھلاتے ہیں. پھر وہ ان کو کوئی آتا ہے 500 دے جاتا ہے. یہ چیریٹی بند ہوگی تو ہم لوگ کام کرنے. میرا دماد ہے, اس کے عزیز ہیں, ان کا بنگلہ دیش میں فیکٹری ہے گارمنٹس کی. جب یہاں پہ بجلی وغیرہ ہوئی نا تو موسٹلی لوگ بھاگ گئے. جی سر. وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیکٹری جب صبح فیکٹری ٹائم ہے نا, اس سے پہلے 5, 10, 15 مزدور ہماری فیکٹری کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب ہم اکثر کہتا ہمیں 2, 4, 5 کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کتنے, میں کہتا ہوں 5 لوگ آ جاؤ. تو وہ ایک اور بولتا ہے شاپ میں بھی آ جاؤں. کہتا نہ وہ ہمیں کام پیمنٹ پوچھتے ہیں, نہ ہمیں کام پوچھتے ہیں. وہ انٹر ہوتے ہیں اور شام تک کام کرتے ہیں. جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کام بچ گیا, ہم کہتے ہیں کل آ جاؤ. کہتا ہے شاپ یہ بھی کر دے تو اوور ٹائم دے دینا. یہ ملک ترقی کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہر بندہ سائنسدان ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ چیریٹی جو ہمارے یہاں پہ میں نے 2 نمبر طریقے سے پیسہ کما لیا ہے نا, تو اب مجھے آنا کہ یار میں بخشا جاؤں, میں فٹافٹ ایک دسترخوان بنا دوں گا, ایک آدھی ڈسپینسری بنا. چلو ڈسپینسری بنانا, سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو بنانی چاہیے نا, سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایجوکیشن ہے. تعلیمی ادارے بنائیں کسی بھی طریقے سے, آپ اپنی نسل کو ایجوکیٹ کریں. لیکن پرابلم ہے جب ایجوکیٹ ہوگا تو آپ پہ انگلی اٹھائیں گے, وہ بیئریبل نہیں ہے. یہ ہمارے نا جو ذمہ داروں کا سٹائل ہے نا گاؤں میں کہ غریب کا بچہ پڑھنے نہیں دینا. دیکھیں نا, میری ایک وش ہے, مجھے کسی نے کہا کہ عمران خان صاحب آئے ہیں, بڑے اچھے ہیں, بہت اچھا. میں کہ جی میں ان کو تب لیڈر مانوں گا جب یکساں معیار تعلیم کریں گے. ٹھیک ہے جی سر. میرا بچہ, میرے پی این کا بچہ, میرے سی ایم کا بچہ ایک ہی تعلیم حاصل کرے. ہمیں تو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول پہ ایسے ہی کام ہو رہا ہے. سر یہ آن لائن گیمبلنگ سے بات سٹارٹ ہوئی, رجب کا ذکر ہوا, ڈکی کا ذکر ہوا, اقرا کمل کا ذکر ہوا. یقیناً آپ کے اور میرے اور ہمارے ویورز کے علم میں ہے کہ یہ ایک نامور یوٹیوبر ہیں, پاکستان میں مشہور یوٹیوبر ہیں. سر ایک کمائی تو ان کو ہمیں ہماری نظر میں جو ان کی کمائی ہے کہ سوشل میڈیا سے آتی ہے, دوسری کمائی کے ذریعے کیا ہیں ان کے, یہ بھی بتائیں ذرا. یہ اس وقت نا جو بلیک منی والے لوگ ہیں نا, ان کی ہیلپنگ ہینڈ ہے. یہ جو مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, یہ جو لائیو بیٹھتے ہیں نا, تو جو لوگ آپ کو مارتے ہیں نا, شیر مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اتنے کی گفٹنگ کروں گا, اتنے آپ نے رکھنے, اتنے مجھے آپ نے واپس کر دینے ہیں. یہ بڑی جگہوں پہ یوز ہو رہے ہیں. اور اس میں یہ دیکھیں نا, یہ گیمبلنگ کی ایپس کی پروموشن میں یوز ہو رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاکرز ہیں نا, وہ بیکریوں اور کٹنگ کی اور پارلرز کی وہ پروموشن پہ یوز ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے بناتے ہیں. جوں آپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں نا, آپ ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں, تو آپ کو مس یوز. اور یہ سارے بیسیکلی جتنے کا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں, ڈکی سے شروع ہوتے ہیں. ڈکی کے والد ایک پروفیسر ہے, تھورو جینٹل مین ہے. ان کے گھر میں اب تک مجھے لا نوئنگ پرسنالٹی کوئی نہیں نظر آئی. اگر آپ کو آئی ہے تو مجھے بتا دیں, قانون کو جو جانتی ٹھیک ہے. سسٹرولوجی ہیں, ان کے گھر میں کوئی بتا دیں اگر کوئی ہے تو. یہ رجب بٹ کے گھر میں کوئی, لیکن ان کے جاننے والے تو کافی ہوں گے نا سر. جاننے والے ان کے تب بنے ہیں جب ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک پنجابی میں مثال ہے کہ جب کتا پڑتا ہے تو دوڑ لگانی آ جاتی ہے. میں پنجابی اردو میں بتا رہا ہوں. تو جب ان پہ پرچے ہوئے ہیں تو ان کے لائر دوست بنے ہیں, ان کی وکلا سے. اب لا ایک سمندر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ انوسینٹ آف لا از نو ایکسکیوز. اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں نا, تو وہاں پہ یہ قانون ہے کہ یہاں سے سڑک آپ میں نے نہیں کراس کرنی, اور میں کر جاتا ہوں تو مجھے روکتے ہیں. میں کہتا ہوں جی کہ آئی ایم انوسینٹ, تو وہ کہتے ہیں آپ انوسینٹ ہے, وی آر ناٹ انوسینٹ. اب انہوں نے جرم کیا اور سب نے یہ کہا کہ ہمیں علم نہیں تھا. انہوں نے ریزنز بھی پیش کی کہ بھئی وہ کرکٹ والوں کے میچز ہوتے ہیں ان کی, انہوں نے کہا انہوں نے چھڈو, تم نے جرم کیا, تم اس کو. اب یہ سارے, اب اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ اس کی پروموشن نہیں کرنی. یہ سارے اتنے زیادہ ایج کے تو نہیں ہیں, میری عمر کے تو نہیں ہے نا, 5 دہائیاں ان کی گزر گئی ہیں زندگی کی. انہوں نے تو ابھی آ کے ہوا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی. اور یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق سے نوازا ہے نا, بیچ میں پھر انسان ہے طمع نفسانی کے چکر میں بندہ لالچ میں آ جاتا ہے. یہ جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں نا, اب فار ایگزامپل میں کہوں کہ جی میں رجب سے زیادہ ذہین ہوں, تو مجھے
رزق کا تو عقل سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بیسیکلی اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتے ہیں. تقسیم پہ دیکھیں نا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. اب میں کہوں کہ یار میں تو اتنا پرانا بول رہا ہوں, میں تو کالم بھی لکھتا رہا ہوں, یہ مجھے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اٹ مینس کہ میں اللہ تعالیٰ کے ڈیسیژن سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. بالکل سمجھ گئے. جی جی. یہ معصوم لوگ تھے سارے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں اچھے جٹ کٹورا لبیا پانی پی پی آفریا. جو بندہ سر ویسے 10-15 ہزار کی معذرت کے ساتھ جاب کرتا ہے پانڈی کی, جی جی, اس کو کروڑوں روپے آنے لگ پڑے, پھر طبیعت تو خراب ہوگی نا. پھر نہیں, معصوم کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر, معصوم ہوتے تو یہ معاملات تو نہ دیکھنے میں آتے. اتنے معصوم تو نہیں ہوں گے, ہاں بہت زیادہ چالاک نہیں ہوں گے, یہ کہہ سکتے ہیں. کننگ نہیں تھے. سمجھدار ہونا تو کوئی بات نہیں نا, سمجھدار تو ہر انسان ہوتا ہے, ایک مکار ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ان میں سے کوئی لا نوئنگ پرسنالٹی نہیں تھا. مطلب جو کام کر رہے ہیں اس کے متعلق ان کو علم نہیں تھا اتنا. یہ میرے کھلاڑی نہیں تھے, اناڑی تھے. اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن, جی سر, کہ میرے اندازے کے مطابق یہ اتنے کاریگر نہیں تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ جوئے کی ایپس. میں آپ بلیو کریں گے جو چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز, میں کئیوں کو جانتا ہوں کہ پائن میں بھی کیب کی تھی. میں کہ کتنے پیسے لیے, پائن میں کاڑے جا کے کی تھی 30,000 روپیہ لیا سی. میں کہ تمہیں کچھ نہیں کہتے, ہمارے ملک کا قانون ہے کہ اصول تو یہ ہے ہمارے ملک میں کہ بڑے مگرمچھ کو نہیں پکڑتے, چھوٹی مچھلیوں کو پکڑتے ہیں. لیکن میں کہ تم بہت چھوٹی ہو. یہاں پہ یہ ساروں نے بیسیکلی لالچ, گریڈ از اے کرس, لالچ بری بلا ہے. ٹھیک ہے. انہوں میں جب ان کو ایک اسپیسیفک انکم آ رہی ہے, لائیو بیٹھنے سے بے شک ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. مجھے چند لوگوں نے نا چھوٹے چھوٹے کلپس بھیجے لائیو کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے جتنے میں نے دیکھے ہیں, نہ میں آج تک لائیو بیٹھا ہوں, نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن جو کلپس میں نے دیکھے ہیں نا, ان کلپس کے مطابق معاشرے کو برباد کرنے کے لیے اٹس انف. یہ بہت زیادہ ہیں بلکہ. تو ہمارے بیسک مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے پہ نا ورکنگ ہو رہی ہے. انٹرنیٹ آل اوور دی ورلڈ مہنگا, جنہوں نے بنایا وہ یوز, ٹک ٹاک جنہوں نے بنائی وہ یوز نہیں کرتے, وہ پروموشن کے لیے یوز کرتے ہیں. ہمارے ہر چیز کو نا نیگیٹو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے. بالکل, وہ ساورن کا ذکر کیا تھا آپ نے, ایک ساورن ورڈ کا ذکر کیا تھا کہ اگر ہم اتنے ساورن ہوتے تو یہ معاملات نہ ہو رہے ہوتے نا. تو یہ ساورنٹی کا بھی ایشو ہے کہ مطلب ہم کیونکہ ہم پہ امپوز کی جاتی ہیں یہ چیزیں, لیکن میٹھے انداز میں, ذرا چیپ ڈوپامین کہا جاتا ہے اس کو, کہ چیپ ڈوپامین ہمیں دیا جاتا ہے, کہ سستا نشہ کہہ لیں اس کو. ہمیں کڑوی گولی نا روح افزا کے ساتھ پلائی جاتی ہے. جی جی, یہ ذرا سادہ الفاظ میں زیادہ بہتر ہو گیا. ہمارے یہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے, جی سر, اس کے مطابق جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا, وہ ایک اسپیسیفک طبقہ سمجھے گا. جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا, وہ 80% لوگ. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں موبائل یوزر, میں آپ میرے ساتھ چلیں, یہ جوئے کی ایپس نے اس حد تک بیڑا غرق کر دیا. اب آپ کہیں گے کہ جوئے تو پیسے سے کھیلا جاتا ہے. جی بالکل سر, ٹھیک ہے, پیسے سے پیسہ ایک عام آدمی کیسے آن لائن جوا کھیلتا ہے, سوال ہے نا. جی جی, اس کا آج میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. یہ جو قسطوں کی دکانیں ہیں نا, جی سر, جتنی بھی ہیں, جی, جواری ان کے ریگولر کسٹمر ہیں. وہ ان کو بلا, یہ میں بات, لوگ مجھ سے ناراض ضرور ہوں گے, لیکن بات اگر کرنی ہے تو پھر سچ کرنی ہے, نہیں تو پھر نہ بولیں. بالکل. یہ جتنے جواری ہیں یہ اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں جو ریس کھیلتے ہیں یا جوا کھیلنا ہے. جس دن جواریے نے جوا کھیلنا ہے نا, اس دن اس نے پیسے ارینج کرنے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, اگر کوئی ڈس ایگری کرے گا تو میں اس کو ود پروف ثابت کر دوں گا. یہ جاتے ہیں انسٹالمنٹس کی دکان پہ جو LCD ہے. اچھا, موٹر سائیکل کوئی نہیں لیتا جواریا, یہ آپ کو میں بتا دوں کیوں نہیں لیتا. اس کے ڈاکومنٹس نہیں ملتے. یہ LCD لیں گے, یہ فریج لیں گے, اور ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر یہ انہیں ہی کہیں گے, یہ دیکھیں کیسا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ جی ₹1,00,000 کی LCD ہے, یہ میں نے اس کا ₹1.5 پے آف کرنا ہے. ڈیسائیڈ ہو گیا. جی سر. پھر انہوں نے اسے ہی کہنا کہ پائے نا کسی نے وکات ہے دیو. وہ اب کیا کرے گا, اس نے اس کو ₹1,00,000 کی دی ہے, 1.5 اس نے اس سے وصول کرنا ہے. وہ کہے گا مجھے فون کرے گا, آپ کو کرے گا, فلاں کرے گا, اس کو کہے گا کہ یار اس ₹70,000 مل رہا ہے. اب اس نے جوا کھیلنا ہے, اس نے تو یہ کہنا کہ میں نے لے کے جانا 70 اور جا کے ایک بوری بھر کے لے آنی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جتنے جواری ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑوں سے میں بڑی کوشچننگ کرتا ہوں, میں کہ یار آپ جوا کھیلتے ہیں تو دوبارہ کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کور کرنے جاتے ہیں. تو میں کہ پھر ہوتا کیا؟ کہتے ہیں ہماری قبر بن جاتی ہے. یہ پھر وہی جو انسٹالمنٹ والا ہے, وہ ان کو 70-75 ہزار روپیہ اس LCD کا اسی کا دے گا.
LCD वहीं पे पड़ी है, वो कहेगा मैंने बेच दी है, बंदे ने मुझे ऑनलाइन पैसे दे दिए हैं। ये उसकी जाके, जिसको जुआरियों की लैंग्वेज में, उसकी मारेंगे टक्कर मारेंगे, या डबल या माइनस। और मैंने अपनी जिंदगी में जी सर किसी जुआ खेलने वाले को पनपते नहीं जे देखा। जुआ खेलने वाले का स्टाइल है, ये ऐसा बदबख्त नशा, ये हेरोइन से ज्यादा खतरनाक है, जुए का नशा। ये क्या करेंगे कि किसी के हाथ डिलीवरी होनी है ना उसकी वाइफ की, तो उसके लिए आजकल आपको पता है डॉक्टर सुजेरियन के बगैर तो ऑपरेट होता ही नहीं, तो मिनिमम लाख रुपया लगता है, मिनिमम। तो वो लाख रुपया रखा है, 2 दिन बाद बीवी की डिलीवरी है, वो चोरी करके जाके जुआ खेल लेगा। इतना बुरा नशा, ये हेरोइन से ज्यादा खतरनाक नशा है। सर बहुत से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके नाम, स्पेशली ये मशहूर इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके नाम सामने आ चुके हैं सरकार की मुद्दत में, यानी NCCI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हैं। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनके नाम अभी मंजरेआम पर नहीं आए, या वो बच चुके हैं, या वो खिलाड़ी थे इसलिए नहीं पकड़े गए, या उन्होंने मामला अंदर खाते सेटल कर लिए। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है, पहले कभी कभी मैं सोचता था, मेरे दोस्त आउट ऑफ कंट्रीज हैं ज़्यादा, तो वो बाहर से बताते थे यहाँ पे ये डिसिप्लिन, यहाँ पे ये डिसिप्लिन, यहाँ पे ऐसे। ओए मैं क्या ताडे मुल्क च मच्छी वड़ दी है फाइबर नेट नो? कहते जी नहीं। मैं क्या साडे मुल्क च है, यहाँ पे आप जितना बड़ा मर्जी क्राइम कर लें, आपके पास रस्ते हैं बचने के लिए। कब तक बचेगा बंदा? जब तक मेरी जिंदगी में तो मुझे नहीं लगता ठीक हो जाए, शायद आप जब मेरे जितने हो, माइट बी पॉसिबल। यानी कि सिस्टम इतना ज्यादा डाउन। मोर देन 76 ईयर्स से। जी सर। मैंने एक रीजन आपको बताया है कि ये जो चैरिटी है, मेरे कागजों में ये हमारे साथ मीठी दुश्मनी है, चीप डोपामिन। मैंने अंग्रेजी का वर्ड हमारे से बाद में अलहदा हुआ, वहां पे मेहनत है ना। जब मुझे एक चीज अवेलेबल है, मुझे खाने की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो हाउ इट इज पॉसिबल मैं काम करूंगा। अब शाम को जब मेरा मूड बनना है ना कि मैंने अर्निंग करनी है, मैंने वो बेलचा कंधे पे रखना है, तो मैं कहना भाजी दिहाड़ी नहीं लगी। और चैरिटी है कि मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह के नाम पे देना चाहिए, मैं फटाफट उसको 150 दे दूंगा। 10 के बंदों से ले जाएगा, जे इतनी मेहनत करता तो मैं इंतजार मिलने से मेरा 3500 बन गया। तो फिर हाउ इट इज पॉसिबल? ये लोगों को काम की तरफ, सिर्फ हुक्मरान गलत नहीं है, हम भी गलत हैं। हम लोग ओवरनाइट, हमें सबसे ज्यादा बर्बादी की वजह है कि हम वक्त से पहले सब कुछ चाहते हैं। बिल्कुल वक्त से पहले ना डिमांड में, तो ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। हमारे अंदर एक असल जो बेसिक वजह है ना, वो दीन से दूरी है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे हमारे उलमा कराम को इस तरह का पेंट कर दिया गया है कि कोई भी बंदा उनको पॉजिटिव नहीं लेता। और हमारी जो जनरेशन है उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है कि एक बाप के 11 बेटे हैं, उनमें से एक भी इस काबिल नहीं होगा जो बाप का जनाजा पढ़ा ले या बाप को गुस्ल दे ले। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नील बटा नील हैं। ऊपर से हमें यही नहीं समझ आती कि आपने जो मुझे दीन की बात बताई है वो और है, भाईजान ने बताई है और है, उन्होंने बताई है वो और है। अब मैं इस तजब्जब में पड़ गया तो मैं कहता हूँ मैं सीखा ही ना। ये थोड़ा सा ना, ये जुआ, ये 3 क्राइम आप, मैं IG साहब हैं, DIG फैसल कामरान साहब हैं, और ये सारे खत्म करने ऑपरेशन विंग ने। तो उसके रीजन फैसल कामरान साहब हाँ लीड कर रहे हैं। नहीं, तो ये फैसल कामरान साहब को ये मैं 50वीं दफा बता रहा हूं, मिलके भी बताया। आप ये देखें कि जब कोई बंदा जुआ कराता है ना, तो उसकी सेटिंग किससे होती है? SHO से। अच्छा जी, SHO। ये सोशल क्राइम है। SHO की मर्जी के बगैर जुआ नहीं हो सकता। स्टेशन हेड ऑफिसर यानी हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। जी सर। फिर ये जो नारकोटिक्स है, ये SHO पॉसिबल ही नहीं है। थाने में एक होता था पहले बीट सिस्टम, बीट सिस्टम। जी सर। आम जो नई है, जेंजी है, उनको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताता हूं, वो बीट होती थी कि ये थानेदार है जी, ये गलियां इसके अंडर है, ये थानेदार है, ये इसकी बीट है। वो बीट सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया। बीट सिस्टम का फायदा क्या था? उसको एक गली के एक बंदा, क्योंकि उसने कंट्रोल करना था एक स्पेसिफिक एरिया। जी। वहां पे वो पान की दुकान पे चला जाता था, वो मोहल्ले में फिरता था, वहां से कोई केस उसके पास आता था, उसका रिलेशन डेवलप होता था, उसे इंफॉर्मेशन थी। अब टेक्नोलॉजी कितनी जदीद हो गई है, क्या इससे पहले क्राइम नहीं खत्म हो रहा था? चल रहा था ना, पुलिस वाले क्रिमिनल को पकड़ रहे थे, मार रहे थे। इनकाउंटर तो जग्गे गुज्जर के दौर से शुरू हुए में, वो भी इनकाउंटर में मारा गया था ना, तो तब CCD तो नहीं थी। सर, इनकाउंटर का आपने जिक्र किया, ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं इसमें CCD की कितनी शफाफ तहकीकात होती हैं? CCD की
ایک چیز میں بات کرنی چاہیے کہ میں جو بات آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. جی سر. سی سی ڈی میں جب کسی کا انکاؤنٹر ہوتا ہے نا تو اے ایس آئی نے اسے پکڑا ہے نا تو اس کی فائل مرتب ہوگی, اس کے کرائمز لکھے جائیں گے, اس کی ساری پوزیشن لکھی جائے گی. آفٹر دیٹ وہ اپنے انسپیکٹر کو دے گا, وہ اس کو ویریفائڈ کرے گا. پھر وہ جو ڈی ایس پی متعلقہ ہے وہ ویریفائڈ کرے گا. آفٹر دیٹ وہ آر او لاہور جو پہلے آفتاب پھلروان تھے ان کے آگے پیش ہوگی. اس کے بعد وہ ایک ڈی آئی جی صاحب کے پیش ہوگی. آفٹر دیٹ ایک بورڈ بیٹھے گا اور جن صاحب کا جہاز لگنا ہے وہ سامنے بیٹھے ہوں گے. وہیں پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ اس کا کیا کرنا. کئی لوگ زندہ سلامت واپس بھی آئے ہیں بورڈ میں سے سی سی ڈی میں. لیکن ایک چیز دیکھیں نہیں, 100 خامیاں ہوں گی. بولنا ادارے کو نا اپنے ادارے کی تصحیح نہیں کرنی چاہیے, اس کی تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے. سی سی ڈی نے جو طریق ساز کام کر دیے ہیں نا وہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. بہت عوام میں بہت سراہا بھی جا رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ کو. کسی کی بکری چوری ہو جائے نا, میں اب اس سلسلے سے منسلک ہوں تو لوگ کہیں گے یار یہ سی سی ڈی تک ہماری اطلاع, کسی کا چیک باؤنس ہو جائے, کوئی فراڈ کر جائے. لوگ سی سی ڈی پہ تمام توقعات رکھتے ہیں. لیکن فیصل کامران صاحب کو ان کے جو متحد ہیں نا وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں. ایک میں ریکویسٹ کروں گا آئی جی صاحب سے کہ آپ یہ بیٹ سسٹم دوبارہ بحال کریں. بیٹ سسٹم سے آپ مانیں گے ایک کار خاص سسٹم ہوتا ہے تھانے میں, کار خاص سسٹم. وہ جب نیا ایس ایچ ہوتا ہے وہ بعض اوقات اپنا کار خاص پسات لے کے آتا, نہیں تو ایک اسپیسیفک کار خاص ہوتا ہے کانسٹیبل جس نے اکثر بوس کی شوز کی پہنی ہوتی ہے. کبھی کبھی جب ایس ایچ او کے مہمان آتے ہیں وہ ٹرے اٹھا کے یہ چائے بھی رکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا, اس کو کہتے ہیں کار خاص. وہ جب ایس ایچ او آتا ہے نا وہ آتا ہی اسے بتاتا ہے کہ سر اتوں اینی منتھلی ہے, وہ فلانے کام دی ہے نہیں, اس کو سارا پتا ہوتا ہے. وہ لالا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ. یہ سسٹم تھوڑا سا چینج کرنا. کیا یہ کرائم آپ مجھے بتائیں کہ منشیات مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ بدقسمتی سے مل رہی ہیں. مل رہی ہے. آپ میرے ساتھ آئیں لاہور میں, میں رہتا ہوں لاہور کے علاقے کا آپ نے نام بتانا ہے, میں وہاں پہ جا کے میرا کوئی کاروبار نہیں ہے لیکن رینج کر دوں گا. اگر سی سی ڈی والے یا دوسرے افسران سچ بولیں تو جتنے نارکوٹکس کے ڈیلر پکڑے جاتے ہیں ان کے پیچھے ایک آدھا وردی والا کانسٹیبل, بڑا افسر کوئی نہیں, کانسٹیبل حوالدار ہوتا ہے اور کئیوں کو چھوڑتے ہیں. اور یہ معذرت کے ساتھ مریم نواز شریف صاحب اور سہیل ظفر چٹھا صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا, سی سی ڈی میں بھی 2 قومی نظریہ. اچھا جی, ہاں جی, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. عام آدمی کرائم کرتا ہے جی, وہ فل فرائی, یہ فل فرائی کا لفظ میرا ایجاد ہے لیکن یہ نہیں کہ میں اس کا کوئی کریڈٹ مانگ رہا ہوں, غلط لفظ ہے. تو جوید اقبال ایک تھا جس نے انسپیکٹر تھا سی سی ڈی کوتوالی میں, جس نے اغوا برائے توان کیا تھا کانا والی سائڈ سے اور ایل او ایس سے پکڑا گیا تھا, ویڈیو بھی آئی تھی اور موقع سے توان کی 55, 50 یا 60 لاکھ کی اماؤنٹ ریکور بھی ہوئی تھی. جی, اس کو جوڈیشل کر دیا گیا. کیا پولیس والوں کا انکاؤنٹر نہیں بنتا؟ پھر ایک اغوا برائے توان ہوا تھا ہربنسپورہ سے جس میں پل سے پیمنٹ پھینک رہے تھے, وہ بھی پولیس والے تھے, وہ بھی جوڈیشل ہو گئے. کیوں؟ پولیس والوں کے ساتھ رعایت کو نہیں. پھر ایک عمار تھا, عمار شاہ, جو شادرہ کا رہنے والا تھا, جو ڈکیتیاں کرتا تھا سیزنل, جی, ٹھیک ہے, سب انسپیکٹر انارکلی اپوائنٹ تھا. یہ سارے حیات ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جب یہ باہر آئیں گے تو یہ آ کے یہاں پہ کوئی درس و تدریس کا معاملہ کریں گے؟ محکمے سے تو فارغ ہو گئے, یہ بھی کرائم کریں گے. تو ان میں نا دیکھیں نا جسٹس ہو تو پتہ لگے کہ نہیں یار تسی یہ 2 قومی نظریہ ہے کہ نہیں ہے. یہ بندوں کے 3-4 کے نام لیے ہیں, نہیں تو آپ نیکسٹ پروگرام کریے گا, میں لسٹ بنا کے لاؤں گا اور سارے میرے پاس ہیں, سب پہ میں نے پروگرام کیے ہوئے ہیں. یہ پولیس والے سارے جب کرائم کرتے ہیں, اب جو پولیس والا جی نارکوٹکس میں, یہ میاں اسلم اقبال کے ڈیرا جو ہمارے ادھر سمن آباد کے ایک ایکس پروونشل منسٹر رہ چکے ہیں, تو ان کے ڈیرے پہ ایک کانسٹیبل نے دوسرے کانسٹیبل کو آئس کی وجہ سے گولیاں مار کے مار دیا. ان کے ڈیرے پہ وہ کرائے کے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ کہوں جی وہ میاں اسلم دی وحیدہ سی, نہیں, غلط بات نہیں. میاں اسلم جینٹل مین آدمی ہے. انہوں نے رومز بنائے ہوئے تھے, کرائے پہ دیے ہوئے تھے. وہاں پہ کانسٹیبل نے روم لیا تو اس نے دوسرے کانسٹیبل کو گولیاں مار کے مار دیا آئس سے کہ میں نے تو آپ کو پیکٹ دیا تھا اتنا. سی سی ڈی کے منشیات پہ سختی کرنے سے صرف ایک چیز میں فائدہ ہوگا. جی سر, جو 5000 کا, میں منشیات والے جو یوزر ہیں نا ان کو بٹھا کے ان سے باتیں کرتا ہوں, آن کیمرہ نہیں, آف کیمرہ. مجھے نالج ہوگا تو میں بولوں گا نا. بالکل سر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار کیا فرق پڑا, کہتا یار چھڈو تسی پروگرام کر کے. ایک منٹ روکوں گا آپ کو, آپ نے جیسے نالج کی بات کی تو ماشاءاللہ نالج جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. میرا آپ سے یہ سوال آپ کو پرسنل لے کے کہ یہ جو آپ نے نئی جہت متعارف کروائی ہے اور کرائم کے یہ پیچیدہ جو معاملات ہیں ان کو سادہ اور زبردست انداز میں کیسے پیش کر لیتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا. میں تھوڑا سا تعلیم یافتہ ہوں,
لیکن تجربہ کافی وسیع ہے. گریجویٹ کو مانتے کوئی نہیں. مجھے ابھی میں آپ کے چینل پہ نوکری مانگوں تو مجھے 60,000 میں ملے گی. تو دوسرا میں بزنس کرتا ہوں, چھوٹی موٹی پالیٹکس کے ساتھ انوالو رہا ہوں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے شروع ہوا ہوں. تو ایک چیز ہوتی ہے مشاہدہ, جی جی, ایک چیز ہوتی ہے پریکٹیکل. جب آپ علاقے میں الیکشن لڑتے ہیں, جی جی, میں ایک لمس کی بیک پہ سوسائٹی اس کا بھی الیکشن لڑتا رہا ہوں, میں یہاں پہ UC 107 میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتا رہا ہوں, مارکیٹ کا بھی ایک عرصہ میں 20 سال چیئرمین رہا ہوں. تو آپ لوگوں سے ان ٹچ ہوتے ہیں, لوگ اپنی پرابلمز آپ کے پاس لے کے آتے ہیں. تو میں جب اب میرے پاس پرابلم بندے, کل ایک بندہ پرابلم لے کے کتنی مزے کی, جی جی, مجھے کہتا پائے نا اتنے ایک نشہ ویچدا جے تے اودے تے پرچہ کرانا. جی جی, میں بڑا منشیات کے میں بہت اگینسٹ ہوں. بالکل, میرے کئی جاننے والے, کئی ملنے والے ایسے جینیس پرسنالٹی ان منشیات کی وجہ سے جہان فانی سے کوچ کر گیا. کہتا پائے نا دیکھو, میں نے کہا جی دکھاؤ. کہتا ہے جعلی ہے. میں کہ اس کو اس لیے پکڑاؤں کہ یہ جعلی بیچ رہا ہے. آپ کو ایک میں بات بتاؤں سر, آئس جو نشہ آیا نا, اب لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں. آئس پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اچھا, بوڑھا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. کوئی بتائیں بندہ آئس پی رہا اور بوڑھا ہو جائے, کبھی سنا ہے؟ پوچھے کیوں؟ جی سر بتائیے. جوانی میں مر جاتا ہے. اس کی لائف ہے 3 4 5 سال. ہیروئن والا 20 30 سال گزار لیتا تھا. اتنا خطرناک نشہ, اتنا یہ زہر ہے. یہ میرے حساب سے آبادی کم کرنے کا, اسی لیے شاید اسے نہیں روک رہے کہ اس کی وجہ سے آبادی کم ہو رہی. کوئی آئس پینے والا مجھے اب بتا دیں جو 5 سال سے اوپر پی رہا اور وہ زندہ. ٹھیک ہے, آئس پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا سر, کیونکہ وہ جوانی میں مر جاتا. تو آپ لوگوں کی جنریشن, کیا اس کا گناہ صرف جو بیچتا اسی کو ہے, جو اس کو طاقت رکھتے ہوئے نہیں روکتا؟ دیکھیں میرے اللہ نے 3 درجے ہیں. ہاتھ سے روکو, بالکل, زبان سے روکو, تو پھر دل سے کو. میرے پاس اللہ تعالیٰ نے زبان سے روکنے کی طاقت دی, میں زبان سے روک رہا ہوں. میں رو رہا ہوں, میں ترلے کر رہا ہوں. کو 3 جرم. کیا میرے ادارے کمزور ہے؟ نہیں, میرے ادارے بالکل کمزور نہیں. آئس بن رہی ہے تو آ رہی ہے, چرس آ رہی ہے. ہمارے یہاں پہ نا پولیس میں فگر سسٹم ختم ہونا چاہیے. فگر سسٹم بلا کیا ہے؟ جی سر, جب میٹنگز بلاتے ہیں نا CCPO صاحب, DIG صاحب, وہ کہتے ہیں سر یہ اتنے پرچے دے جی, اتنے گرفتار کر لی. وہ صرف فگر سسٹم ہے. وہ کیا کرتے ہیں 13 20 65, وہ کہتے ہیں نجائز اسلحے کی دفعہ کہ جی 13 20 65 پرچے دو جی. وہ جتنے یہ نشئی نہیں ہے داتا تھا, پہلے ایک چوکی ہوتی تھی داتا دربار, میرے ایک دوست وہاں پہ انچارج ہوتے تھے. تو میں ایک دن انہیں ملنے گیا, ظاہر ہے ہم بھی تب ینگ تھے, تو مجھے کہتا یار ایک منٹ نا میں نا دانے دے لواں. میں کہ دانے شاید گندم کا بھی ساتھ بزنس کرتا ہے. تو میں کہا کہڑے دانے؟ اس نے حوالات بری تھی, اور 5 ایسا سچن دے دے, 6 نو دے دے, 4. میں کہا کی کر, کہتا یار وہ افسر ہم پہ سختی کرتے ہیں, تو پھر ہم لوگ 13 20 65 کی اگر مہم چلی نجائز اسلحے کی, تو ان پہ 13 20 65 کے پرچے دے کے جوڈیشل. اصل کرمنل تو بچ گیا سر. اب 3 4 مختلف لڑکے انہوں نے پکڑے ہیں. ایک تھانے میں کاروائی ہے, اس کے اوپر 40 FIR ہیں, یعنی کہ 40 مقدمے اس کے عدم پتہ کہ اس سے پکڑے نہیں جا رہے. وہ 4 5 لڑکے پکڑے گا, گینگ بنائے گا, 10 ان پہ ڈال دے گا. پھر آپ نے کیمپ جیل کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں, وہاں پہ سپرڈنٹ صاحب بڑے میرے ناراض ہوتے ہیں کہ یار میری جیل دا ہی نہ لیندے ہو. اس کے بعد شام کو رہائی ہوگی نا, اپنے کبھی کیمرہ لے کے جانا ہے, ایک ٹرک کھڑا ہوگا. جی سر, وہ جو رہا ہو رہے انہیں پکڑ کے اس میں دے جائے گا, اور پھر آپ نے اس ٹرک کا پیچھا کرنا. وہ 5 دانے, دانا ان کا لو ورڈ ہے, 5 دانے ایک تھانے میں دے گا, 4 دانے اس تھانے میں دے گا. وہ ٹرک پورے دانے تقسیم کرے گا. 4 5 10 دن انہیں انلیگل رکھا جائے گا. اس کے بعد جو عدم پتہ FIR ہیں وہ ان پہ بتا کے گینگ بنا کے, ڈاکو بنا کے بھیج دیا. اب لسٹوں میں تو ان کا نام آئے گا. گینگسٹر تو یہ شوق ہے نا. بالکل سر. میرے پاس میرے چینل پہ ایک پروگرام موجود ہے, ایک باپ نے اپنے سکے بیٹے, مسلم ٹاؤن کا واقعہ ہے, سکے بیٹے کو کسی وہ چرس پیتا تھا, اس نے کسی افسر کے کہنے پہ اسے کہا کہ میں چوری دے پرچے جیل بھیجنا ہوا. ایک پرچے میں جیل بھیجا, اور ہر بندہ جتنا مرضی تگڑا بنے گھر بیگم کے آگے وہ 0 ہوتا ہے. وہ کہتے 4تھے دن میری بیگم نے میرا حقہ پانی بند کر دیا, میری زندگی تباہ ہو گئی. میں نے کہا خدا کے واسطے, کہتا میں نے اپنے بیٹے کی بیل کرا دی. کہتا میرا بیٹا یوں کر کے نکلا. اس نے میرے پروگرام میں اس افسر کا نام بھی لیا. کہتا اس نے اٹھایا اور 25 پرچے دے دیے. 25 پرچے دے دیے, ٹھیک ہے. کہتا میں نے پھر بیل کرائی, ایک اور نے اٹھایا, اس نے 15 دے دیے. اب وہ تو ہسٹری شیٹر ہو گیا, لسٹ میں تو اس کا نام آئے گا. تو جس نے وہ 40 وارداتیں کی ہیں, جس گینگ نے, وہ تو سکیور ہو گیا. یہ تھوڑا سا نا جسٹس بھی ہونی چاہیے. اب جس پہ 40 پرچے ہیں اس کو CCD مار دے, ساتھ یوں کر کے میرے جیسا ہی ایک جو بول رہا ہے بڑا ویلاگ کر رہا ہوں میں, پیچھے اس کا چلاؤں گا, دیکھیں جی اس کا CRO. وہ CRO کیسے بنتا ہے مجھے نہیں پتا.
میرے سے بہتر کون جانتا ہے, نہیں تو میں بندوں کے نام بتا دوں گا کس کا CRO, بڑا کچھ ہو گیا ہوا ہے. لیکن اب نا ملک کو سیدھے ٹریک پہ آنا چاہیے. بالکل سر. جو اوریجنل ہے نا, یہ ریٹائر بدماشوں کے پیچھے آپ لگ جاتے ہیں, اور یہ انہوں نے کیا کرنا ہے, یا جس کا CRO کسی بھی وجہ سے بن گیا اس کو آپ انکاؤنٹر میں مار دیں کہ جی اس پہ 60 پرچے تھے, یہ تو چیک کرو 60 ہوئے کیسے. بہت کمال کی سر آپ نے گفتگو کی ہے, اور یہ سارے جو آپ نے سارے پہلوؤں سے اجاگر کیا ہے, یوتھ کو جیسے سمجھایا, بی اویئر کیا. لاسٹ میں یوتھ کے لیے اسپیشلی پروگرام جو آپ کے کامنٹس ہیں اس پروگرام کو لے کے, اور دوسرا یہ کہ ہماری یوتھ جو ہے یہ ان ساری برائیوں سے کیسے بچے, لاسٹ میں ایک مختصراً ہماری یوتھ کو یہ پیغام دے دیں. آپ جوئے اور نارکوٹکس, جو تیسری برائی ہے نا اس کی کوئی لمٹس ہیں, ان دونوں سے پرہیز کریں. تیسری برائی سر یہ بروتھل ہاؤسز اور یہ عورتوں سے رابطے, یہ وہ کیونکہ ہمارے ملک میں نا تھوڑا سا پرابلم ہے شروع سے کہ وہ بڑا مشکل ہے. اب جب سے 376 مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا نا تو لوگ خود خواتین سے ڈرتے ہیں. تو منشیات سے بچیں اور جوئے سے, یہ دونوں سیم تھنگ ہے. میں نے آج تک معذرت کے ساتھ میرے دوست اگر برا منائے تو, میں نے جو لوگ 15 سال کی عمر میں جوا کھیل رہے تھے اب 50-55 سال کی عمر میں بھی انہیں جوا ہی کھیلتے دیکھ, نہیں چھوڑ پا رہے وہ عادت نا. یہ ایڈکشن ہے, بہت گندی ہے. اور ایک جوا ہے جس کو کجی کمسئی کہتے ہیں, وہ جب تک یہ جتنا مرضی ڈیجیٹل جوا آ جائے, جو پرانے جواری ہیں وہ جب تک کجی نہ کھڑکے ان کو ذہنی سکون ہی نہیں آتا, نہیں سکون آتا. آپ جوئے اور منشیات سے بچیں, اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں, ملک کے لیے کچھ بنے. اور لوگ نا تھوڑا سا پولیس کو اور عوام کو قریب کرنا چاہیے. بالکل سر. ٹھیک ہے, پولیس کا رویہ تھوڑا سا اتنا کہ ریجڈ ہوتا ہے کہ اگر عوام علاقے میں ہمارے کو منشیات بیچ رہا ہے نا, میں اس کی اطلاع دے دیتا ہوں, وہ اس کو ایک دفعہ پکڑا جائے گا تو اس کو پتہ لے, وہ کہیں گے تیری فرقان شاہ نے تیرا دسیا, اور دوبارہ میری جان کے پیچھے ہو جائے گا. اس کے پاس 20 ہتھکنڈے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے پھنسانے کے, میرے ساتھ لڑنے کے, مجھے نقصان پہنچانے کے. میرے پاس کچھ ہے نہیں, اس لیے لوگ اطلاع ہی نہیں دیتے. آپ ایک لوگوں کا ادارے پہ اعتماد بحال کریں. بالکل سر. اب CCD بہت اچھا ادارہ ہے, لیکن CCD کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں. CCD کسی جرنلسٹ کو, ان کے PRO کو خود نہیں پتا ہوتا, اسے ہم بتاتے ہیں کہ بھائی آج جائے انکاؤنٹر, کہتا اچھا, ان کا کوئی منطق ہوگا کہ وہ نہیں اویئرنیس دیتے. بالکل. آپ لوگ یہ منشیات اور یہ جوا, یہ دو چیزیں, مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن ان کے کوئی مشیر ہیں وہ شاید کہتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے. نہیں, اب نارکوٹکس اور یہ جوا اور یہ آن لائن جوا, صرف یہ دو چیزیں ختم کر دیں. میں دعوے سے کہتا ہوں پہلے یہ کر دیں, پھر بروتھل ہاؤسز اور یہ ڈانس پارٹیز, جتنی ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں, میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں, وہاں پہ یہ جو پلز ہوتی ہیں اور یہ اور پتہ نہیں کیا کیا. اور ایک بات ہے عجیب, میں کہتے ہیں تو کاری دوں سر کر دیں. میں کسی دوست کے ساتھ ایک ڈانس پارٹی میں چلا گیا, وہاں پہ ایک صاحب نے نا سٹال لگائے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے ٹیبلز, وہ جو گولیاں نہیں ہوتی گول گول سی, وہ اس کے پاس میں جب مجھے جگہ وہاں پہ ملی, میں نے اس سے پوچھا بھائی جان کی بیچ رہے, میں نے سمجھا سٹال لگے ہوئے جیسے مینا بازار میں لگے ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان یہ گولی کھا لیں تو اب ساری رات ڈال. اس نے مجھے اس کے اتنے فوائد بتائے کہ میرا دل کرے میں اس کا سارا ہی خرید کے لے جاؤں. ٹھیک ہے, اسی طرح آئس پلانے والے آئس کے فائدے بتاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ آئس پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, اگلی بات میں نے بعد میں بتائی. اسی کی ٹک ٹاک بنا کے آپ چلا دیں تو ادھا لاہور اس سے لگ جائے گا کہ یار وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, اور یہ بھی تو سنو جوانی میں مر جاتا ہے. جوانی میں مر جاتا ہے. ایک اور میں بات کہوں سر, کفر تک لے جاتے ہیں. استغفر اللہ. یہ میں اب جینون آپ کو بات بتا رہا ہوں, بڑے بڑے بے ضمیر, بس میں وہ الفاظ نہیں کا چناؤ نہیں کر سکتا, میرے پاس شاید اتنے پیمپر کر کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن یہ دو چیزیں آپ کو رب سے, دین سے, ماں باپ سے, معاشرے سے, ہر چیز سے کٹ آف کر دیتے ہیں. سر بہت شکریہ, ان دو چیزوں سے بچائیں میرے نوجوان. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, DP پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ پر اپنے ویلیوبل کامنٹس کے بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.